بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مستحقین کا بیان۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، زکوٰۃ کے مستحقین اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں 8 طرح کے لوگوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ زکوٰۃ دینے میں غلطی نہ کر جائیں۔ چونکہ انسان کیا کرتا ہے، نفس کمزور ہے تو آدمی ان لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ پہلے حقدار جو ہے الفقراء۔ فقراء کون لوگ ہیں؟ جو سب سے زیادہ حاجت مند ہیں اور جن کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، اس حد تک وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد ہیں، لہذا فقراء وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں پاتے ہیں اور وہ دوسروں کے ہاں بھیک مانگتے ہیں یا ان سے ضرورت طلبی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس مال میں سے زکوٰۃ دینا ہے، اور اساسی وہی لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اور نمبر 2 جو حقدار ہیں وہ ہیں مساکین، اور مساکین وہ لوگ ہیں جن کا حال فقیروں سے کچھ اچھا ہے، یعنی ضرورت تو مند ہیں ضرور، لیکن لوگوں کے پاس ہاتھ جا کر پھیلاتے نہیں ہیں اور لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ان تک پہنچائے اور ان کو تلاش کر ان کے گھروں تک پہنچائے۔ آج کل تو بینکنگ کا نظام ہے، بینک کے ذریعے ان کے موبائل بینکنگ سے بھیج سکتے ہیں۔ تیسرے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کو جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے، ان کی اکاؤنٹنگ کرنے، ان کے تقسیم کرنے پر کام کرتے ہیں۔ گرچہ وہ کیا ہو، مالدار ہو اپنے گھر میں، لیکن باوجود اس کے اگر ہم اسے اجرت اور مزدوری نہیں دیں گے، اصل میں یہ زکوٰۃ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے حق میں ان کے لیے تو مزدوری ہی ہے، زکوٰۃ کے مال سے ضرور دے رہے ہیں۔ جب ہم نہیں دیں گے تو پھر زکوٰۃ نہ جمع ہوگا، نہ خرچ ہوگا، نہ اس کی حفاظت ہوگی۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں زکوٰۃ میں تالیف قلب کے لیے، وہ لوگ جو ایمان میں کمزور ہیں، مثلا یہ نئے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، یا اسلام لانے کے بعد ان کا ایمان متزلزل ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ان کو تلاش کے ہم ان کو زکوٰۃ دیں اور دین اسلام کو پھیلائیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے، کافروں کو بھی، کہ وہ پھر آواز لگاتا تھا اور کہتا تھا یا ایھا الناس اسلموا، اے لوگو جو لوگ اسلام نہیں لائے ہو اسلام لے آئیے، فإن محمدًا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پیسے دولت دیتے ہیں کہ جو کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہ خوف نہیں کھائے گا فقیری پر۔ لہذا یہ ہے 5ویں قسم وہ لوگ ہیں زکوٰۃ کی کہ مسلمانوں کے گردنوں کو آزاد کرنا، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے زمانے میں مکاتب غلام ہوا کرتے تھے، یعنی غلامی سے آزادی کے لیے وہ ایگریمنٹ کر لیتے تھے اپنے آقا سے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پیسہ جمع کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان غلام ہے اور کافر اسے ستا رہا ہے تو اس سے خرید کر کے اس کو آزاد کر دینا ہے، تو یہ مکاتب غلام کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور 6ٹھی قسم وہ لوگ ہیں جن کا دیوالیہ ہو گیا ہو، غارم لوگ۔ پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، اچھے خاصے کما رہے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ بزنس ان کی ختم ہو گئی، دیوالیہ ہو گیا، فقیر ہو گئے، ان کا بزنس ڈاؤن ہو گیا اور تجارت ان کی تباہ ہو گئی، یا کسی نے مسئولیت لی کہ فلاں نے قرض اگر نہیں دیا تو میں دے دوں گا، اور پھر اس نے قرض نہیں دیا، تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ کے مال سے دینا جائز ہے، گرچہ وہ اصل میں مالدار ہو، اس لیے کہ 2 بندوں کے درمیان اس نے صلح کرانے کے لیے یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی۔ اور 7ویں وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے،
اور اس سے مراد مجاہدوں کو کھانے پینے کے لیے، سر و سامان خریدنے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے، جیسے جنگی ساز و سامان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر فوج نہیں ہوگی مسلم ممالک میں تو حدود کی حفاظت کون کرے گا؟ دشمن حملہ کرے گا تو بچاؤ اور دفاع کون کرے گا؟ تو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل ہے کہ مسلمان اپنے جان، مال، دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اس مد میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اور 8ویں وہ حقدار لوگ ہیں زکوٰۃ کے کہ ابن السبیل، وہ آدمی جو مسافر ہو اور حالت سفر میں اس کا پیسہ خرچ ہو جائے یا چوری ہو جائے یا ڈوب جائے۔ بس اوقات انسان سفر میں نکلتا ہے، اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی 10,000 روپیے میں ہمارا کام چل جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی دشواری ہو جاتی ہے، اس کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، بس چھوٹ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے، 8ویں قسم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے بیان فرما دیا ہے کہ یہ 8 طرح کے لوگوں کو ہی زکوٰۃ کا مال دینا ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے اوپر اس کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسے چھپا کر کے غریبوں اور فقیروں کو دو گے تو اچھا ہوگا۔ اور حدیث معاذ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا اعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ غریبوں سے، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور اللہ کے لیے زکوٰۃ کو بھی لوگوں سے وصولیں، اور وصول کر کے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیں جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے مال پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کا دیوالیہ ہو گیا ہے تالیف قلب کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور اس مسافر کے لیے جس کے سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ضروری ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی لڑتے ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، یعنی جو مسلمان کی فوج میں ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، اور یوں ہی کسی کو زکوٰۃ کا مال پھینک کے نہ چلا جائے، یعنی ایسے لوگوں کو نہ دے جو مالدار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی جوان اور طاقتور انسان کے لیے اور مالدار کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے، جیسے بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، جن کا نان و نفقہ ہمارے اوپر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان قرآن کریم سے علم حاصل کرے، اور بہت ہی باریکی کے ساتھ اور بڑی ہی محنت اور لگن کے ساتھ اور علم حاصل کر کے ایسے ایسے غریبوں تک زکوٰۃ کا مال پہنچائے جو اس کے حقدار ہیں۔ کبھی کبھی آپ سارے مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، جو 8 اصناف یا 8 طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، اقسام بتائے گئے ہیں۔ اور کبھی کبھی مثلا آپ زکوٰۃ کا مال اس کو دیں جو اس کا حقدار ہے، اور کبھی کبھی مثلا جہاد فی سبیل اللہ کا وقت آیا ہے اور مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے، اس میں زکوٰۃ کا مال سارا دے سکتے ہیں۔ تو 8 میں سے کبھی 4 کو دے سکتے ہیں، کبھی 2 کو، کبھی 8 کو، کبھی 7 کو۔ ہمیں فقہ فی الدین حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل زکوٰۃ کو ہی زکوٰۃ دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔